الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين الرسول الأمين القاسم سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات برادران عزیز، قرآن کریم کی آیتوں کی رہنمائی میں کربلا شناسی کا سفر جاری ہے۔ آج اس عزا خانے کی آخری مجلس ہے۔ اس منبر سے میں نے فطرت شناسی اور دین شناسی کی بحث گزشتہ برس چھیڑی تھی، اور خصوصیت کے ساتھ محرم اور ایام عزا سے متعلق گزشتہ برسوں میں مختلف تعبیریں آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں۔ ان تعبیروں کو فراموش نہ کیجیے گا۔ کبھی میں نے کہا کہ یہ مدرسہ قرآن ہے، کبھی میں نے گزارش کی کہ یہ پہلی محرم سے ایک نیا سلسلہ سیر و سلوک شروع ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی تربیت گاہ ہے تزکیہ نفوس اور تطہیر شعور اور تکمیل عقل انسانی کے لیے۔ یہ سب سے بڑی تربیت گاہ ہے۔ یہاں عقل خام کار عقل پختہ و تمام میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ نصیر ترابی صاحب کے شعر میں حر کا تذکرہ سن رہے تھے۔ شب عاشور سے قبل تک وہ عقل خامکار کا نمائندہ تھا، صبح کو وہ عقل مجسم بنا ہوا نظر آیا۔ یہ تزکیہ نفوس اور تکمیل عقول اور تطہیر شعور کی تربیت گاہ ہے۔ اور میں نے ایک جملہ اور عرض کیا تھا، اسے یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ میں نے گزارش کی تھی کہ ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے، محرم تعویل قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ تعویل قرآن کا مہینہ ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی قرآن سے عشق و علاقہ رکھنے والا محرم سے بیگانہ رہ جائے۔ محرم کی فضاؤں کو خراج عقیدت ہمارا شاعر پیش کر رہا تھا۔ یہ وہی فضائیں ہیں جس میں پوری کائنات میں آیات قرآنیہ کی تلاوت ہو رہی ہے، مسلسل قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے اور اس کی تفسیر و تعویل بیان کی جا رہی ہے۔ ہم بھی فطرت شناسی
اور دین شناسی کے باب میں اس سلسلہ بیانات میں، اس سلسلہ تفکر اور بحث و نظر میں دو اہم امور پر بحث کرتے رہے اس سال، اور وہ فطرت کے دو عظیم اسرار ہیں، علم اور ارادہ۔ یہ فطرت کے دو عظیم اسرار ہیں، اور علم اور ارادے کے تعلق سے بحث کرتے ہوئے میں نے یہ بھی گزارش کی کہ اگر ہم چاہیں تو یہ امکانات روشن ہیں کہ ہم اسی حوالے سے، اسی ریفرنس سے، اسی تعلق سے، اسی زاویے سے، اسی فکر کو محوری فکر قرار دے کر ایک پورا نظام فکر ترتیب دے لیں، ایک پورا نظام حیات فلسفیانہ نقطہ نظر سے ترتیب دے لیں۔ اس کا امکان بہت روشن ہے، کچھ کام ہوا ہے، بہت کام کرنا باقی ہے۔ علم کے تعلق سے جو تعبیر حدیث نبویہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی ہے، وہ تعبیر محض برسبیل تمثیل نہیں ہے، وہ مجاز نہیں ہے، وہ استعارہ شاعرانہ نہیں ہے، وہ محض برسبیل تشبیہ نہیں ہے، وہ ایک حقیقت ہے۔ حقیقت علم نوری ہے اور نورانی ہے، اور جہاں جہاں علم آتا جاتا ہے وہاں وہاں خاک کی قلب ماہیت ہوتی چلی جاتی ہے۔ جہاں علم آیا تاریکی رخصت ہوئی، شخصیت نورانی ہو جاتی ہے۔ جب علم آنے کے ساتھ ساتھ شخصیت نورانی ہو جائے تو جو علم لدنی لے کر آئیں ان کی نوری ہونے میں کیا بحث ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ علم نور ہے، علم کی حقیقت نوری ہے، علم کی حقیقت نورانی ہے، یہ محض تمثیل و استعارہ نہیں ہے۔ حقیقت علم سے جہاں دامن خاک مس ہوا وہیں نورانیت پیدا ہوئی۔ آ گئے سلمان، اہل بیت میں نور سے مس ہو گئی کیا خاک بھی؟ جہاں نور سے خاک مس ہوئی وہیں اس میں نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کل حقیقت نور ہی کے تعلق سے میں نے یہ گزارش کی کہ اگر علم اور علمیات کے تعلق سے گفتگو جاری رکھی جائے تو پھر علم کی تقسیمات کو بے معنی قرار دینا پڑے گا، اور علم کی قسمیں نہیں بلکہ علم کے مراتب کا تصور قائم کرنا ہوگا۔ علم ایک واحد بسیط مجرد حقیقت ہے لیکن ذو مراتب ہے، اس میں مراتب ہیں، جیسے نور کے مراتب ہیں، جیسے وجود کے مراتب ہیں، ایسے ہی علم کے مراتب ہیں، اقسام نہیں ہیں، قسمیں نہیں ہیں۔ وہ بحث جو فلسفے میں وجود سے متعلق ہوتی ہے کہ یہ وجود ممکن ہے، وہ وجود واجب ہے، یہ بھی انتزاعی بحثیں ہیں، ورنہ وجود میں اس وقت تک آتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ واجب نہ ہو جائے۔ معلوم ہے جب علت تامہ ہوگی تو ممکن واجب بن جائے گا۔ تو وجود ایک ہی ہے، وجود کی اس کے ذات کی حیثیت سے حقیقت کے تعلق سے قسمیں نہیں ہیں، انتزاعی قسمیں ہیں۔ اس وقت آپ ہیں، آپ کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جب آپ کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو اس کا انکار کیسے کیا جا سکے گا کہ جس کے سبب سے آپ ہیں؟ اعتباری قسمیں ہیں، اعتباری سطحیں ہیں، اعتبارات ہیں، انتزاعی باتیں ہیں، لیکن ذو مراتب ہے حقیقت وجود، ذو مراتب حقیقت نور، ذو مراتب حقیقت علم، ذو مراتب علم کے مرتبے ہیں، دنیاوی
معاملات سے متعلق علوم بے حد اہم ہیں، لیکن ان کا مرتبہ بہرحال ویسا ہی ہے جیسا عقبہ کے مقابلے میں دنیا کا مرتبہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ زمین پر قدم رکھنا ناگزیر ہے، یہ جبر فطرت ہے، یہ جبر فطرت ہے کہ زمین پر قدم رکھنا ناگزیر ہے، اور جب زمین پر قدم رکھنا ناگزیر ہے تو پھر ارباب مدارس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ زمینی علوم کا حاصل کرنا بھی ناگزیر ہے۔ نہ آپ زمین سے قدم اٹھا سکتے ہیں، نہ زمین سے متعلق علوم کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں ارباب دانش سے کہتا ہوں کہ نہ آپ فضائے بسیط سے خارج ہو سکتے ہیں، آسمان کے سائے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، تو آسمانی علوم سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ عملی منزل میں یہی بات معصوم نے فرمائی تھی۔ ایک سادہ لوح بزعم خود مفکر اپنے وقت کا، وہ آ گیا اور آنے کے بعد کہا آقا یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، آپ امام حجت خدا ہیں، مجھ سے گناہ چھوٹتا نہیں ہے۔ امام نے موعظہ فرمایا، نصیحتیں فرمائیں، اور بالآخر اس منزل تک بات پہنچی کہ ایک مرتبہ امام نے لہجہ بدل کر کہا اچھا پروردگار کی بنائی ہوئی زمین اور اس کے آسمان کے حدود سے نکل جا اور پھر جو جی چاہے کر۔ نہ ہمارا فقیہ زمین سے بے نیاز ہو سکتا ہے، نہ ہمارا سائنسداں آسمان سے بے نیاز ہو سکتا ہے، اس لیے سب کو تمام علوم حاصل کرنے پڑیں گے، تقسیمات علوم سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں ظاہر ہے کہ اسپیشلائزیشن کے اپنے اپنے میدان ہیں، تخصص کے اپنے میدان ہیں، وہ اپنی بات ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو اس منبر سے دینا ضروری ہوتا ہے، تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ ہم رہبانیت پھیلا رہے ہیں، ہم دنیا سے بیزاری سکھا رہے ہیں۔ نہیں، ہم دنیا سے بیزاری نہیں سکھا رہے ہیں، مگر ہم مجبور ہیں اپنے آقا اور مولا علی ابن ابی طالب کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ سنیے، دنیا کو 3 مرتبہ طلاقیں دی ہیں امام نے، مشہور ہے نا، مشہور ہے، 3 طلاقیں دی ہیں، اور اس باب میں جتنی روایتیں ہیں وہ معجزات ہیں، وہ کرامات ہیں، انہیں میں کیا عرض کروں، قابل تحمل نہیں ہیں۔ کسی کو عقلی شبہے ہوتے ہیں، کسی کو قلبی وسواس، حالانکہ نہ عقلی شبہوں کی کوئی حیثیت ہے نہ قلبی وسواس کی، اگر ارادہ انسانی صحیح و سالم ہے، اگر اولو العزم بشر کا ارادہ مستحکم ہے تو نہ شبہوں کی کوئی گنجائش ہے، نہ شکوک کی ہے اور نہ وسواس کی ہے۔ بہرحال امیر المؤمنین علیہ السلام نے تین طلاقیں دی اور دنیا کو کبھی توجہ سے دیکھا ہی نہیں۔ یاد رکھیے گا طلاق کون دیتا ہے؟ اب ہلکی ہلکی گفتگو کروں۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہے، کتابوں میں موجود ہے، متفق بین الفریقین۔ میں متفق بین الفریقین ان حدیثوں کو کہتا ہوں کہ جو علماء اسلام نے بلا اختلاف مسلک نقل فرمائی ہیں، اور کوئی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے تضعیف کرے یہ ضعیف ہے اور یہ قوی ہے، وہ بحثیں ہیں اپنی جگہ، لیکن بہرحال جہاں تضعیف کرنے والے ہیں وہاں قبول کرنے والے بھی ہیں، وہاں تائید کرنے والے بھی ہیں۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں، ایک ہی رتبے میں رکھا ہے۔ نقل کرنے والوں نے سوچا نہیں کہ یہاں کہیں شرک فی النبوت تو نہیں ہو رہا۔
کہ پہلے میں اسی ممبر سے گزارش کر چکا ہوں کہ شرک فی النبوت انتہائی محمل ترکیب ہے، کوئی معنی نہیں ہے اس کے. مقام اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جو ختم نبوت کا منکر ہو یا شبہ رکھتا ہو یا شک رکھتا ہو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ توحید خدا میں شک رکھتا ہو. اب جو کبھی نبوت کے باب میں شک کرے وہ اپنی توحید بھی درست کرتا چلا جائے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. نبوت مصطفیٰ میں شک کی گنجائش نہیں ہے، مقام خاتمیت ہے. مگر نفس رسول کے نفس ہیں علی، مصطفیٰ کا نفس ہے مرتضیٰ. تعلق کیا ہے واللہ؟ اگر لفظی اور معنوی رعایتوں پر گفتگو ہو پھر باب ہی دوسرا ہو جائے گا، کھل جائے گا. مصطفیٰ جسے منتخب کیا گیا، مرتضیٰ جس سے راضی ہو جائے خدا. جسے منتخب کرے گا اسی سے تو راضی ہوگا. معلوم ہوتا ہے ایک ہی نفس کے دو الفاظ ہیں ایک نفس. امیر المومنین کو ایک رتبے میں رکھا. عمر علی اس امت کے باپ ہیں اور اس کے بعد امیر المومنین نے دنیا سے طلاق دی. دنیا کو طلاق دی. نہج البلاغہ کا کلمہ پڑھنے والے ہمارے عزیز سامعین نہج البلاغہ کے چھوٹے چھوٹے سطروں میں تو غور فرمائیں. دنیا کی مذمت میں نہج البلاغہ میں بہت سے بیانات ہیں مگر ایک مقام پر عجیب و غریب بیان ہے اور اس قدر فکر انگیز، اس قدر خیال انگیز، اس قدر معنی خیز، اس قدر حیات پرور ہے اور بشر کے لیے ایک رہنما قول ہے. فرماتے ہیں کسی نے کسی کی شکایت کی، آج ہی تھوڑی ایسا ہوتا ہے کہ شکوہ شکایت کرتے ہیں. شکایت کی آقا یہ دنیا کی طرف زیادہ راغب ہیں، مائل ہیں. آقا نے مسکرا کے کہا الدنیا کالام للرجل. ارے دنیا کی حیثیت ایک انسان کے لیے، ایک مرد کے لیے، ایک انسان کے لیے ماں کی سی ہے. ولا یلام الرجل علی حب امہ. اور کسی کو اگر وہ اپنی ماں سے محبت کرے تو ملامت نہیں کی جاتی. دنیا کی نسبت ایک عام انسان سے ماں کی سی ہے. اپنا کیسا کیسے کہیں گے؟ تم اس کو طلاق دے رہے ہیں. آپ اور وہ ایک مرتبے میں کیسے آ جائیں گے؟ وہ طلاق دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہاں یہ دنیا عام انسان کے لیے کل ام للرجل، ایک انسان کے لیے ماں کے کسی منزلت رکھتی ہے. ولا یلام الرجل علی حب امہ. اور اگر کوئی اپنی ماں سے محبت کرے تو اس کی ملامت نہیں کی جاتی. اس میں ایک سبق کیا پوشیدہ ہے؟ ماں سبب وجود ہوتی ہے، ماں سبب تربیت ہوتی ہے، ماں سبب بقا ہوتی ہے، ماں سرپرستی کرتی ہے. شیر مادر نوش جان کر کے انسان تربیت پاتا ہے اور بڑھتا ہے، سب کچھ ہے. لیکن ماں کے تقدس کا خیال کیجیے. ماں سے تمام تر استفادوں کے باوجود کیسی پاکیزہ نظر اٹھاتے ہیں. بس دنیا کی طرف ایسی ہی پاکیزہ نظر اٹھے. پروردگار نے جو شے پیدا کی ہے وہ خیر ہے. جو بھی چیز پیدا کی اس میں کوئی نہ کوئی ایک سطح تقدس کی پائی جاتی ہے. دنیا کا وجود کی حیثیت سے مقدس ہے. اس کے تقدس کو پامال نہ کریں، سب سے بڑا گناہ یہی ہے. بات آ گئی ہے اور آج آپ کی مجلس ہے تو تھوڑا سا موعظہ بھی کرتا چلوں. جوانوں کے لیے گفتگو، انسانی رشتوں کی حقیقتوں کو پہچانے. لوگ
عجب عجب انداز سے گفتگو کرتے ہیں. کہتے ہیں سب سے مقدس رشتہ ماں کا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ بھی کہ ماں کا رشتہ مقدس ہے. مگر میں جوانوں سے ایک سوال کروں کہ جناب والا روح زمین پر قائم ہونے والا سب سے پہلا رشتہ کون سا ہے؟ حافظوں پہ زور دینے کی ضرورت پڑے گی. روح زمین پر قائم ہونے والا سب سے پہلا رشتہ کون سا ہے؟ آدم اور حوا کے درمیان زوجیت کا رشتہ ہے. آدم اور حوا کے درمیان زوجیت کا رشتہ ہے. جب یہ رشتہ قائم ہوا اور نسل انسانی آگے بڑھی تب ماں اور اولاد کا رشتہ قائم ہوا. تب بھائی اور بہن کا رشتہ قائم ہوا. یعنی جتنے رشتے ہیں وہ اس رشتے کی فرع ہیں. اصل ہے یہ رشتہ زوجیت. واضح ہے. یہ بتائیے کہ کسی غیر مقدس رشتے سے کیا مقدس شے وجود میں آ سکتی ہے؟ زندگی کے تقدس کو پہچانا, دنیا کے تقدس اور طہارت کا خیال رکھنا. جتنا دنیا کی طہارت کا خیال ہوگا, جتنا انسانی رشتوں کے طہارت اور تقدس کا خیال ہوگا, اتنا ہی تمہارا نفس پاکیزہ ہوگا, اتنا ہی تمہارا وجود مقدس ہوگا. ایک بلند صلوات. یہ درمیان میں گفتگو آ گئی اور اب گفتگو کو آگے بڑھا کہ گزارش نہیں کر رہا تھا کہ نہ دنیا کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں اور نہ عقبہ کو, نہ دینی علوم کو نظر انداز کر سکتے ہیں, نہ اخروی علوم کو. کل مراتب علوم کی گفتگو تقریباً اشارتاً تمام ہو چکی. اب دوسرا جز تھا ارادے کا. علم کے حوالے سے مراتب علم کو پہچانے اور ارادے کے حوالے سے وجودی حقیقتوں کو سمجھیں. آج ارادے کے تعلق سے مراتب وجود کو سمجھیں, نظام کائنات کو سمجھیں. اشارتاً اور ضمناً درمیان میں گفتگو آ چکی ہے, لیکن آج آخری گفتگو ہے. توجہ سے غور فرما لیں. اس آیت کریمہ میں مسلسل ایک بحث چلی آ رہی ہے, مسلسل, جسے میں چھیڑ نہیں رہا ہوں, اور وہ سائنس سے بھی مربوط ہے, فلسفے سے بھی مربوط ہے, دین سے بھی مربوط ہے. کیا ہے بحث؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. بس اپنا روح حیات, اپنا چہرہ, اپنی زندگی دین کی طرف کر لو بغیر کسی انحراف. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا, یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے انسانی طبیعتوں کو ڈھالا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, خلق خدا میں تبدیلی نہیں ہوتی. یہ خلق خدا میں تبدیلی نہیں ہوتی, یہ ترجمہ جو کرتا تھا اس بحث کو چھیڑا نہیں آتا. سچی ذہن فوراً جاتا ہے کہ سائنس نے کچھ کانسٹنٹس کا تصور بھی دیا ہے, کچھ ایبسولوٹ ریئلٹیز کا تصور دیا ہے, کچھ یونیورسل لاز کا تصور دیا ہے. یونیورسل لاز وہ ہیں کہ جو قابل تغیر نہیں ہیں, یعنی کچھ ثابت اصول اور بنیادیں اس کائنات کی ہیں. قرآن اگر کہہ رہا ہے لا تبدیل لخلق اللہ, خلق خدا میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, تو عام ذہن یہ سوچتا ہے فوراً کہ یہ سائنسی اصول یونیورسل لاز جو ہیں اسی طرف اشارہ ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس طرف اشارہ نہ ہوگا, لیکن صرف اسی طرف اشارہ ہے, یہ تفسیر بالرائے ہو جائے گی. یہ نہیں منحصر کر سکتے کہ صرف اسی طرف اشارہ ہے. اور دوسری طرف ثابت اور متغیر کی بحث سائنس اور فلسفے میں بڑی عجیب ہے, اور دین میں بھی ہے. دین میں یہ کتنی چیزیں ثابت ہیں. ایک بلند صلوات.
اتنی چیزیں متغیر ہیں جن میں تغیر واقع ہوتا ہے، تبدیل ہوتی ہیں، اور انہیں قرار نہیں ہے، ثبات نہیں ہے. سنا ہے نا؟ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، مگر بڑی سلامتی سے گزر گیا. یہ شاعر زمانے کا لفظ استعمال کر کے ویسے علمی ہے، تقریر آخری ہے، اس لیے میں اشارات کر کے گفتگو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ثابت حقیقتوں کا انکار بھی ممکن نہیں ہے. متغیرات کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے باوجود کہنے والا کہہ رہا ہے ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. گویا تغیر خود ایک ثابت اصول ہے. عجب لطافت ہے اس مصرے میں اور اس مضمون میں، اور حقیقت بتانا ہے یہ مضمون. ملا صدرہ نے نظریہ حرکت جوہریہ پیش کیا کہ ہر چیز میں مسلسل حرکت موجود ہے. جہاں سکون آیا وہاں وجود عدم سے بدل جائے گا. جہاں سکون آیا مکمل وہیں وجود عدم سے بدل جائے گا. یہ کائنات حرکت کی جلوہ گری ہے. یہ جامد چیزیں پتھر اور لوہا، اس میں بھی کہتے ہیں کہ اس کا دل دھڑک رہا ہے. الیکٹرانز کی گردش مسلسل ہو رہی ہے نا. اگر ایٹم کے اندر اپنے آربٹس پر الیکٹرانز کی گردش میں ذرا سا خلل واقع ہو جائے تو قیامت برپا ہو جائے. اور بنایا اچھا ہم نے کتنی صحیح اور شاید چیزیں بنا ڈالی، کہیں نہ کہیں خلل واقع ہوتا ہے، مگر اتنے زمانے سے کائنات باقی ہے اور اس میں خلل واقع نہیں ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیے کہ ہماری بنائی ہوئی چیز میں ثبات ہے یا اس کے بنائے ہوئے تغیر میں ثبات. حکمت و تدبر الہی کو سمجھیں کہ ہے کیا چیز. ثبات و تغیر کا سارا فلسفہ سمجھ کر آ جائے گا ارادے کی بحث میں. توجہ ہے، تیزی سے گزرنا ہوگا اور انشاءاللہ اسی سے فوائد و مناقب کے ابواب بھی خود آپ کے ذہنوں میں کھولیں گے اور کھولتے چلے جائیں گے. میں صرف بنیادیں، فکری بنیادوں کو واضح کر رہا ہوں آپ کے سامنے. دنیا میں کچھ قوتیں ہیں جو ثابت ہیں، کچھ قوتیں ہیں جن کا دائرہ وسیع تر ہے، کچھ قوتیں ہیں جن کا دائرہ محدود تر ہے نا قوتیں. کچھ قوتیں اسٹرانگ ہیں، کچھ ویک ہیں، کچھ یونیورسل ہیں، کچھ کا دائرہ محدود ہے ایک منزل تک. یہ سب آپ کے ارادے کی بحث سے مربوط ہے. جس طرح آپ کے ارادے کے مراتب ہیں جو آپ کی زندگی کو منظم کرتے ہیں، آپ کی گھریلو زندگی کو منظم کرتے ہیں، اسی طرح کوئی ایک ذات ہے. قوتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے یہ کہ اس کے ارادے ہیں جس شے سے متعلق ہو جائے. توجہ، ارادے الہی ہے جس شے سے متعلق ہو جائے. ہماری روح کیا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور ہم آدم کے پیکر میں روح پھونکے ہیں. پروردگار کے پاس یہ حنجرہ ہے، پھیپڑے ہیں، سانس لیتا ہے، وہ پھونکے گا کوئی ہوا، روح پھونکے. وہ ریح سے مشتق ہے. سبحان اللہ، فلسفہ وجود نہ ہوا لغت کا پورا ٹھنڈا ہو گیا. انما امرؤ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. یہ سب اس کے ارادے کی کرشمہ سازی ہے. اس نے چاہا یہ کہہ کر متحرک ہو جائے، بس حرکت آ گئی.
کوئی شبہ اور اشکال تو نہیں ہے؟ اچھا یہ بات سمجھ میں کیسے آئے گی؟ جس طریقے سے انسانی بیٹر میں روح ہے اسی طریقے سے اس پوری کائنات میں مشیت و ارادہ الہی جاری و ساری ہے. ہمارا ارادہ آنکھوں سے متعلق ہے کہ اس وقت آنکھیں کھلی رہیں تو کھلی ہیں، تو انگلیوں سے پلکوں کو کھولنا تو نہیں پڑا ہے. بلکہ یہ رات بھر کے جاگے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کئی دنوں سے جاگے ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ آپ شب داریاں کر رہے ہیں. خدا ان آنکھوں کو ہمیشہ نور کا سر چشمہ بنائے رکھے کہ جو محرم میں شب داریاں کرتی ہیں ذکر خدا میں اس ایام اللہ کے سلسلے میں یہ آنکھیں ڈھکی جاتی ہیں. بعضوں کو کہتے ہیں ڈھکی جاتی ہوں اگر ڈھکی ہوتی ہے اگر ارادہ جاگنے کا ہے تو پلکوں کو پکڑنا نہیں پڑے گا. نفس کا ارادہ ہے کہ آنکھیں کھلی رہے تو پلکوں کی مجال نہیں ہے کہ بند ہو جائے. یہ ارادہ الہیہ جب تک ہے کہ زمین و آسمان کا فاصلہ قائم رہے مجال نہیں ہے کہ زمین و آسمان کو واقف ہو جائے. انہی آنکھوں کو لیجیے اگر آپ ارادہ کر لیں کہ کسی کو گوشہ چشم سے دیکھنا ہے بھرپور نظر اس پر نہیں ڈالنی ہے تو کیا آپ کو آنکھوں کو زاویہ ہاتھوں سے بنانا پڑے گا؟ جیسے جیسے نفس کا ارادہ بدلے گا آنکھوں کا زاویہ بدلتا چلا جائے گا. اسی طرح ارادہ و مشیت الہیہ ہے وہ جسے چاہے گا بھرپور نظر سے سرفراز کرے گا. اب یہ جو ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ آسمان اور زمین اور یہ کائنات قائم ہے بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی ستون کے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم ترجمہ کریں گے دیکھتے نہیں ہو تمہاری پلکیں کھلی ہوئی ہیں بغیر انگلیوں کو لگائے ہوئے. ارادہ ہے نا، ارادہ اس کا ارادہ ہے تو کائنات قائم. اس کا ارادہ جس شے سے جس طرح جس سطح پر مرتبط ہوگا متعلق ہوگا وہ شے اسی طرح وجود پائے گی. اب نہ خدا کی ذات کو دیکھا. میں نے یہ بحث بھی کی تھی کہ ہمارے ارادے کے دو سرے ہیں. ایک کا تعلق مجرد علم سے ہے وہ سرا نامرئی ہے نظر نہیں آتا. ایک کا تعلق ایک سرے کا تعلق جو ہے وہ ہمارے فعل سے ہے وہی نظر آتا ہے فعل کی شکل میں. تو پروردگار عالم کا وہ ارادہ تو ہمیں نظر آ ہی نہیں سکتا کہ کس شے سے کیسے متعلق ہوتا ہے، کب جڑتا ہے ارادہ، کب متعلق ہوتا ہے اور کب تعلق ختم ہوتا ہے، اور کیسے فوراً ان پہ یکون کا جلوہ نظر نہ آتا. اگر اس نے ایسے اولو العزم مشیت الہی کے پیکر نہ دیتے ہوتے کہ جوان کو لا کے لکھا دو ارادہ کر کے تکبیر کہنے سے تو مر جائے گا.
کس کے تمسل کا ارادہ تھا؟ اس کا مذاق اڑانا چاہتے تھے نعوذ باللہ، علی کا، مرتضیٰ کا، جو شب ہجرت اللہ کی برسیاں خرید چکا، اس کی برسیاں خرید چکا شب ہجرت۔ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے اگر مراتب کا فرق دیکھنا ہو تو دیکھو، مصطفیٰ اس عظیم انسان کا نام ہے جس کے بستر پر ایک شمس ہو جائے تو علی مالک مرضی ہے۔ مصطفیٰ کے کلمہ کو جانتے نہیں ہیں کہ مصطفیٰ کیا ہے، اور مصطفیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہو تو مرتضیٰ کو دیکھیں، جو یہ کہنے والا ہو کہ میں تو مصطفیٰ کے غلاموں میں سے غلام ہوں، جو ایک شب مصطفیٰ کے بستر پر سو جائے اپنے ارادے سے، جبرن نہیں، اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے، خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، یا رسول اللہ میں اگر سو گیا بستر پر تو آپ محفوظ رہیں گے؟ دلوں کو یاد رکھیے گا، یا رسول اللہ اگر میں سو گیا تو آپ کی جان بچ جائے گی۔ یہ عقل کا سوال ہے یا عشق کا؟ عقل کا بھی یہی سوال ہے اور عشق کا بھی یہی سوال ہے۔ ہم توحید کے فرزند ہیں، ہم عشق و عقل میں دوئی اور سنویت نہیں دیکھتے۔